نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. ولو أن لكل نفس، اور اگر بے شک ہر ایسے نفس کے لیے ظلمت جس نے ظلم کیا، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ ہو جائے، لفتدت بھی تاکہ وہ فدیہ دے اس کے بدلے میں، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ اور وہ چھپائیں گے شرمندگی کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ جب دیکھ لیں گے وہ عذاب کو، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. الا خوب سن لو، ان للہ ما فی السماوات والارض بے شک اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور زمین میں، الا ان وعد اللہ حق خوب سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے. هو یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ یونس کا چھٹا رکوع آیات نمبر 54، 55 اور 56 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے منکرین کو عذاب سے ڈرایا اور ان کو بتایا کہ دیکھو جب اللہ کا امر آ جائے گا، جب موت آ جائے گی، جب عذاب آ جائے گا تو ایک لمحہ بھی مؤخر نہیں ہوگا. اور ذرا سوچو تو صحیح، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا پھر تم ایمان لاؤ گے؟ پھر تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے. آج کے سبق میں مجرمین کی بے بسی کو بیان کیا. اگر ایمان لوگ نہیں لائیں گے اور کفر کریں گے اور ظلم کریں گے اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر ہی زندگی گزار دیں گے تو قیامت کے دن یہ ساری کائنات کے خزانے بھی اگر ان کو دے دیے جائے نا کہ وہ بدلہ دیں اور فدیہ دیں اور کہیں کہ یا اللہ ایمان تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن یہ سب کچھ ہم لٹانا چاہتے ہیں،
اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کائنات کے خزانے بھی ایمان کی قیمت نہیں بن سکتے. اور تقریباً بالکل یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی کی ہے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. وہاں اللہ فرماتے ہیں یہ ساری زمین اگر سونے سے بھر دی جائے اور کوئی شخص روز قیامت یہ کہے کہ ایمان تو نہیں ہے لیکن یہ سارا سونا میں دینا چاہتا ہوں تاکہ میں بچ جاؤں، تو اللہ فرماتے ہیں ارے نادان، ایمان کی قیمت یہ ساری کائنات سونے سے بھر دی جائے پھر بھی نہیں بن سکتی. ایمان اتنی قیمتی چیز ہے. اب آپ اندازہ لگائیں وہ آدمی کتنا نادان ہے جو 1000 روپے کی خاطر 5000 کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے. ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، ہمیں ایمان کی قدر نہیں، ایمان کا احساس نہیں، ورنہ پتہ اس دن لگے گا جس دن پل صراط کو پار کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے. اس لیے بار بار کہا جاتا ہے ایمان کی محنت ہونی چاہیے، ایمان کی محنت. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایمان کی مثال تو روح کی طرح ہے. جیسے انسان کے بدن میں روح ہے، انسان چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، ادھر جانا ادھر جانا سارے کام کرتا. اور اگر روح نکل گئی ہے تو خود اپنے کپڑے تبدیل نہیں کر سکتا، کفن دوسرے پہناتے ہیں، چل کر نہیں جا سکتا، کندھوں پہ اٹھا کر لے جاتے ہیں. یہ کیا ہے کہ روح نکل گئی ہے. فرمایا اگر ایمان نہیں چاہے جتنے بھی عمل کر لیجئے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بارگاہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں. فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ. اگر ہر اس شخص کے لیے جس نے ظلم کیا یعنی کفر و شرک کیا، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم کیا، کفر و شرک کیا، ایمان کے مقابلے میں کوئی عمل کیا. ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا دے دیا جائے، لافتدت بہ تاکہ وہ فدیہ دے، بدلہ دے. یہ شرط ہے، آگے جزا معذوف ہے. مطلب یہ ہے اگر انسان کو یہ سارا کچھ دے دیا جائے کہ وہ فدیہ دے اور ایمان کے بغیر اس کی بخشش ہو جائے، ہرگز یہ بات نہیں چلے گی، ہرگز اس کا یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا، نہیں کیا جائے. کیونکہ یہ ساری کائنات کے خزانے ایمان کی قیمت نہیں بن سکتے. ورنہ مجرم تو قیامت کے دن کئی طرح سے معذرت کی کوشش کرے گا. ایک اور جگہ پہ اللہ کیا فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. مجرم قیامت والے دن یہ آرزو کرے گا کاش میرے بیٹے جہنم میں جائیں لیکن میں بچ جاؤں. وصاحبتی واخی، میری بیوی جائے، میرے بھائی جائے. وفصیلتہ التی تؤوی، میرا سارا کنبہ قبیلہ جس پر میں دنیا میں بڑی امیدیں رکھتا تھا، جس قبیلے پر مجھے بڑا ناز تھا، وہ سارا قبیلہ دوزخ میں جاتا ہے تو جائے، میں بچ جاؤں. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، جو زمین میں رہتے تھے سارے کے سارے دوزخ میں جائیں میں بچ جاؤں. فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. آج دنیا کے اندر 2.5%، 100 میں 2.5 روپے، 40 روپے میں 1 روپیہ، 2.5% زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. قیامت والے دن سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا. آج دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر ایک سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے قیامت کے دن تو سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اس وقت کا ماننا کوئی کام نہیں دے گا. اس وقت کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کریم بتانا یہ چاہتے ہیں لوگوں، موت سے پہلے پہلے آج توبہ کر لو، ورنہ اس وقت پچھتانے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ
لما رأوا العذاب، اور وہ شرمندگی چھپائیں گے جب عذاب کو سامنے دیکھ لیں گے، سوائے شرمندگی کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، پھر اپنے کیے پر افسوس کریں گے، ہائے ہم نے دنیا کی زندگی کس غفلت میں گزار دی ہے۔ اللہ کریم دوسرے مقام پر سورۃ الفرقان میں فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ یہ میری طرف دیکھیں، انسان کو نا افسوس لگتا ہے نا، یوں شرمندگی میں انگلی منہ میں ڈال کے دانتوں میں دباتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن اتنا افسوس کرے گا ہاتھ کاٹ کھائے گا، تیرا منہ میں دبائے گا نہیں، یعض الظالم چک لگائے گا، کاٹ کاٹ کے ہاتھ کھا جائے گا شرمندگی اور افسوس کے ساتھ، اور کہہ رہا ہوگا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا ہوتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر میں نے رسول کے دشمن کے طریقے کو نہ اختیار کیا ہوتا، نبی پاک کی خوبصورت سنت کو چھوڑ کر کاش میں نے غیروں کے طریقے کو نہ اپنایا ہوتا، لیکن سوائے افسوس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہاں شرمندگی کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ فرمایا یا لیتنی لم اوت کتابیا، کبھی یوں کہہ رہا ہوگا اپنے اعمال نامے کو دیکھ دیکھ کر ہائے کاش یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی، مال ھذل کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاہا، اس نے تو میرا صغیرہ کبیرہ سب لکھا ہوا ہے، کوئی بھی میری چیز اس نے چھوڑی ہوئی نہیں ہے۔ کبھی کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے بھی کوئی تیاری کی ہوتی، دنیا کی زندگی کے لیے تو بہت کچھ کر لیا تھا، کاش اس زندگی کے لیے بھی کوئی تیاری کی۔ یہ سب افسوس کے جملے ہیں جو قیامت والے دن مجرم کہہ رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، افسوس کے جملے دوہرا رہا ہوگا، چیخ و پکار کر رہا ہوگا، اندر اندر سے شرمندہ ہو رہا ہوگا عذاب دیکھنے کے بعد، لیکن وہاں شرمندگی کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، وہاں چیخنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، آنسو بہانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ آج اگر رب کے سامنے آنسو بہا لے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اگر اس دن رو رو کر خون بھی آنکھوں سے جاری کر لے لیکن وہاں رونا کسی کام کا نہیں ہوگا، پھر ہوگا کیا وہاں پہ؟ فرمایا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہاں پر انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ ظلم کا ایک معنی کمی والا ہوتا ہے، کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اگر نیکی کا کوئی عمل کیا ہے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جو دنیا میں بویا ہے وہ وہاں کاٹ لو گے، جو دنیا میں کیا ہے اس کی جزا یا سزا وہاں مل جائے گی۔ ظلم تو کسی پر نہیں ہوگا لیکن جو کیا ہے اس کا بدلہ ضرور وہاں دیا جائے گا، اور بدلہ دینے والا کون ہوگا جی؟ اللہ۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں الا ان للہ ما فی السماوات والارض، الا حرف تنبیہ ہے، خوب سن لو، توجہ کے ساتھ سن لو، متوجہ ہو جاؤ، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ۔ پوری کائنات کے ذرے ذرے پر اختیار میرے اللہ کا ہے، وہ دن قیامت کے خود فیصلہ فرمائے گا، اس کے فیصلے کے اندر بھی کوئی شریک نہیں۔ دوسری جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا،
تیرا رب کرسی عدالت پر ہوگا، فرشتے بھی قطار کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے، حالات یہ ہوں گے لا یتکلمون، کوئی کلام نہ کر سکے گا، الا من اذن له الرحمن، وہی کلام کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا، اور اس کے اجازت کے بعد بات بھی وہی کرے گا جو سیدھی اور سچی بات ہوگی، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہ سکے گا، اور جب بولے گا تو غلط بول کوئی نہ بول سکے گا، وہی بول بولے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں گے۔ اللہ سورہ آیت الکرسی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ ذات جو سفارش کرے اس کے آگے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ، وہ اجازت نہ دے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، وہ اجازت نہ دے کوئی بول نہیں سکتا، وہ اجازت نہ دے بغیر اجازت کے کوئی کلام نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ سارے انبیاء معذرت کر رہے ہوں گے قیامت والے دن، لست لہا، ہمارے اندر یہ ہمت نہیں کہ ہم جا کر سفارش کر سکیں، کسی اور کے پاس جاؤ، پھر ساری امتیں اکٹھی ہو کر میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ، زور سے بولو، سو گئے میرے خیال، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں ابھی اجازت تو مجھے بھی نہیں ہوگی، بغیر اجازت کے تو کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، پھر میں کیا کروں گا؟ مقام محمود پر جا کر اللہ کا سجدہ کروں گا، سفارش نہیں، اللہ کی حمدیں بیان کروں گا، اللہ کی تعریفیں بیان کروں گا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تیرا رب تجھے مقام محمود پر جا کھڑا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، خود رب فرمائیں گے ارفع راسک سل توتا، اے میرے محبوب سر اٹھاؤ سجدے سے، آپ سفارش کرو، آپ کی سفارش میں اللہ قبول کروں گا۔ یہ اذن ہے، یہ کیا ہے جی؟ آپ کو اذن ملا، اٹھاؤ سر، سفارش کرو، مانگو، میں اللہ آپ کو دوں گا، سفارش قبول کروں گا، یہ ہے اذن۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ ہو گیا اذن۔ اب اذن ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے، میرے بھائی اذن کے بغیر تو کوئی نبی بھی سفارش نہیں کر سکے گا، اور کون ہے جو کہے میں تجھے چھڑا لوں گا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں پر حکومت اور قبضہ کس کا ہے؟ زمین پر اختیار سارا کس کا ہے؟ ساری کائنات کا حاکم حقیقی صرف کون ہے؟ الا ان وعد اللہ حق، جو سچا حاکم ہے اس کے وعدے بھی سچے ہیں، اس کے فیصلے بھی سچے ہیں، جو وعدہ رب نے کیا یہ ہو کر رہنے والا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس دنیا کی زندگی ہے، یہ کوئی عام مولوی کی گفتگو ہے، سن لی تو ٹھیک ہے جی، ہو گیا تو صحیح ہے، یقین نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عام باتیں نہیں، یہ تمہارے رب کی سچی باتیں ہیں، اور اللہ کے فیصلے سچے ہیں، اور ایسا ہوگا، اور سب نے بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو وہاں پیشی سے جان چھڑا سکے اور بچا سکے، سب نے پیش ہونا ہے کس کی بارگاہ میں؟ اللہ۔ هو یحیی و یمیت، اب اللہ نے تھوڑا اپنا تعارف ہی کرایا، هو یحیی و یمیت، کون اللہ؟ هو یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ایک وہی ہے رب کی ذات جس کے ہاتھ ہے موت و حیات، نہیں کوئی مالک رب کے سوا، لا الہ الا اللہ، هو یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اگر وہ کسی کو موت نہ دینا چاہے ساری کائنات والے ٹل لگا لیں، اللہ اپنے بندے کی حفاظت کر کے دکھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو
فرعون ذبح کرنا چاہتا ہے، چھری کے نیچے بچانے والا کون؟ اللہ۔ لہروں سے، دریا کی لہروں سے بچانے والا کون؟ اللہ۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا آرڈر فرعون نے دے دیا، پھر اس کے قتل کے آرڈر سے بچانے والا کون؟ اللہ۔ پھر جب دریائے کلزم کے کنارے پر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی پہنچ گئے، آگے دریا، پیچھے فرعون بے حیا، نکلنے کا کوئی راستہ کوئی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہتے دریا سے راستے بنا کر بچانے والا کون؟ ہوا یحیی، وہی زندگی دیتا ہے، اور ویمیت، وہی موت بھی دیتا ہے، اور جب موت دینے پر آتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر اپنے بیٹے ابراہیم کو اٹھایا ہوا ہے، نبی پاک کے ہاتھوں پہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں ان القلب یحزن وان العین تدمع وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ حضور فرماتے ہیں آج دل بڑا دکھی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور ابراہیم میرے بیٹے تیری جدائی کی وجہ سے تیرا بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا دکھی اور پریشان ہے۔ نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، آپ کا دل غم زدہ بھی ہے، لیکن جب وہ موت کا فیصلہ کر لے پھر موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حضور کے اپنے ہاتھوں میں آپ کا ننھا بیٹا جان دے گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، وہ موت دیتا ہے، اس کے علاوہ زندگی اور موت کا مالک ہے اللہ، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ یہ سب کہانیاں اور قصے بنے ہوئی ہیں جی، فلانی بڈھی دا کے پتر مر گیا تو حضرت صاحب آ کے چل پھر میں زندہ کر رہا، کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ زندگی اور موت کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ سب محتاج ہیں، سب محتاج ہیں، سب عاجز ہیں اس کے امر کے آگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا آپ کے ہاتھوں سے چلا گیا، اور کون مائی کا لال؟ یہ مثالیں اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کی ہیں تاکہ دنیا والے سمجھیں، اور کوئی ایسا مائی کا لال نہیں ہے جو موت کو روک۔ ہوا یحیی و یمیت، موت بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سب نے لوٹ کر بھی اسی کے سامنے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر بے شک ہر اس نفس کے لیے جس نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے فدیے کے لیے سارے کا سارا بھی اس کے پاس آ جائے، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ شرمندگی چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خوب سن لیجئے بے شک اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ الا ان وعد اللہ حق، خوب سن لیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔